الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ جمعہ کا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے اور عرف عام میں جمعۃ الوداع بھی ہے. تو بہرحال پہلے تو جمعے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام حضرات ایک مرتبہ پھر دوبارہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ نور اللہ. بات یہ کہ جمعے کا دن یوم مشہود کہلاتا ہے، یعنی حضوری والا دن. وہ حضوری والا دن اس لیے کہ اس دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ساتھ میں درود شریف بھی خصوصی طور پہ پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہم جو درود پڑھ رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ علیہ السلام نے خصوصی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ اکثر علیہ صلاۃ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. فإنه يرد علیہ، کہ وہ درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ بعد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کرنے کے بعد بھی یہ درود آپ پہ پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں، انتقال کے بعد بھی پیش کیا جائے گا. صحابی نے کہا قد علمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عام قاعدہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، تو کہ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہیں ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں، نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے. اور نبی تو نبی کے چاہنے والے بھی اگر اس دنیا سے جاتے ہیں اور وہ کثرت تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ان کے جسم بھی زمین نہیں کھاتے. اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کے جسم بھی زمین نہیں کھاتی. شہداء کے جسم بھی زمین نہیں کھاتے. اور کتنے واقعات ہیں، کتنے لوگوں کی قبور جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں، 70 سال بعد ظاہر ہوئی. حضرت محمد بن سلیمان الجزولی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب دلال الخیرات
70 سال بعد ان کو موراکو میں ایک دور دراز علاقے سے بادشاہ وقت نے خاص مین سٹی شہر میں منتقل کیا ان کے 70 سال بعد. وہ قبر میں جسم ویسا ہی تھا جیسا کہ ابھی ابھی یہ لیٹے ہیں، اور جسم پہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور خط ایسا تھا جیسے ابھی نائی سے بنوا کر آئے ہیں، اور کسی نے ایسے چیک کرنے کے لیے انگلی سے دبایا تو خون وہاں سے ہٹ گیا، جب انگلی ہٹائے تو خون واپس آ گیا. تو یہ آپ ایسی عظیم کہ درود آپ بہت پڑھتے تھے. درود کی کتاب آپ نے لکھی ہے دلائل الخراج، جس کو پڑھ پڑھ کے لوگ ولی بنتے ہیں. وہ ایسی زبردست کتاب ہے، وہ شاذلی سلسلے کی ہے، اور اس کو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق میں سب سے افضل کر دیا ہے تیری کثرت درود و سلام کی وجہ سے. ایسا آپ کا مقام حاصل ہوا درود پاک کی وجہ سے. تو بہرحال فرمایا کہ نبی کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے. دلیل موجود ہے، نبی کے غلاموں کو بھی نہیں کھاتی. شہید ہو ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں. پھر ایک اور بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے. یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے ہیں. بعض تو وہ ہوتے ہیں نا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، تو وہ تو خود بھی مٹی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد پھر مٹی میں مل جاتے ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کو پھر مٹی بھی کچھ نہیں کہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ ہے. اور کیسا زندہ؟ کیونکہ اب یہاں میں بھی لوگ آگے ڈنڈی مارتے ہیں، ہاں زندہ تو ہیں مگر بس تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يُرْزَقُ، ایسا زندہ ہے کہ اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اور 10 کتابوں میں یہ حدیث شریف حدیث کی الحمدللہ رب العالمین. تو جمعے کے دن درود پاک بھی پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا درود پاک قبول فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے. اب جمعۃ الوداع ہے اور لوگوں میں بہت مشہور بھی ہے جمعۃ الوداع جمعۃ الوداع جمعۃ الوداع. تو ہر سال میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کی وہی حیثیت ہے جو رمضان کے پہلے جمعے کی تھی، جو دوسرے جمعے کی تھی، جو تیسرے جمعے کی تھی. یعنی اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی خاص ثواب نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں بہت ساری کہ لوگ اپنے طور پر ان میں مشہور کر لیتے ہیں، بات ان میں ہو جاتی ہے مشہور، تو پھر وہ اس کو خاص اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، خاص فضیلت کا باعث سمجھتے ہیں. تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. جو فضیلت ہر جمعے کی ہے، جو پورے رمضان کی ہے، وہی فضیلت اس کی ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اسی طرح جمعۃ المبارک کی بھی ایک بدعت چلی ہوئی ہے، اور اس کو بھی لوگ بہت ضروری سمجھنے لگے ہیں، بہت اہم کام سمجھنے لگے ہیں، اور اس کو شروع کرتے ہیں تو بس ایسا پکا شروع کرتے ہیں کہ بس چھوڑنا اس کو گناہ سمجھتے ہیں. تو یہ بھی بدعت ہے. کوئی جمعۃ المبارک کہنا سنت نہیں ہے، نہ اس کے پیغام بھیجنا سنت ہے، نہ پیغام کا جواب دینا سنت ہے. بس لوگوں نے اپنے طور پہ شروع کیا ہوا تو اس کو لازمی نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں. ویسے آپ پیغام بھیج دیتے ہیں جمعے کا، ٹھیک ہے، اگر نہ بھی بھیجے تو کوئی بات نہیں. اس کی شرعی حیثیت ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور بڑا برکت دن ہے، اور اس میں اللہ کی قدرت کے عظیم شاہکار ہوئے. آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہی کام کریں گے
اسی کام کو ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے جو کہ جن کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں سے منع فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور، خبردار بچاؤ اپنے آپ کو، بدعتوں سے بچاؤ۔ اگرچہ کہ بدعت کئی اقسام کی ہے، بعض بدعت وہ ہوتی ہے جن کو کرنا حرام ہے، بعض بدعت وہ ہوتی ہے جن کو کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور بعض بدعت وہ ہوتی ہے جن کو کرنا مکروہ ہے، اور بعض وہ ہے کہ جن کو کرنا مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ بعض وہ ہوتی ہے جن کو کرنا مستحب ہے، بعض وہ ہوتی ہے جن کو کرنا واجب ہے، اور بعض وہ ہوتی ہے جن کا کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے قرآن مجید بکش فارم میں ہے ہمارے پاس، کتابی صورت میں ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ کتابی صورت میں نہیں تھی، ایسی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا، صحابہ نے اس طرح کر کے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ تو بعد میں پھر اس کو کتاب کی صورت میں لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں نکتے نہیں تھے۔ وہ قرآن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتابی صورت میں لکھوایا تھا، اس میں نکتے نہیں تھے۔ آج بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور میں تو دیکھ کے بھی آؤں تاشقند میں اوریجنل قرآن، اس میں نکتے نہیں تھے جو ہمارے یہاں پہ عربی زبان میں نکتے ہوتے ہیں نا، جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ، خا کے اوپر ایک نکتہ، ٹھیک ہے نا، دال کے اوپر ایک نکتہ لگا دو دال بن جاتی ہے، را کے اوپر ایک نکتہ لگاؤ تو زے بن جاتا، زا بن جاتا، ٹھیک ہے نا، اور ایسے نشانی کے اوپر آپ یوں سمجھ لو نون کے اندر، غنہ کے اندر ایک نکتہ لگاؤ تو نون بن جاتا ہے، اسی کو تھوڑا لمبا کر کے 2 لگاؤ تو تا بن جاتا، 3 لگاؤ تو سا بن جاتا۔ تو یہ عربی زبان میں پہلے نہیں تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نہ ابو بکر صدیق کے، نہ عثمان غنی کے، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، چاروں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے نکتے، لیکن بعد میں پھر یہ نکتے لگائے گئے۔ تو یہ بدعت فرض ہے، کیا؟ یہ بدعت فرض ہوئی ہمارے لیے۔ فرض وہ ہوتی ہے کہ جس کو نہ کرنے کی وجہ سے دین ضائع ہو جائے، دین کا بڑا نقصان ہو جائے۔ تو اب اگر قرآن مجید پہ نکتے نہ لگائے، کیا آپ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ تا ہے یا سا ہے، یہ کیا ہے، یہ جیم ہے، یہ ہے، ہا ہے یا خا ہے؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ دال ہے یا دال ہے، یہ را یا زا ہے، یہ تو یا زا ہے، توئیں ہیں یا زوئیں ہیں، یا عین ہے یا غین ہے؟ یہ نکتے لگ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نا۔ تو آپ پھر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نا۔ کوئی مشکل سوال کر رہا ہوں، میرے کو لگتا ہے تو کہ آپ نہ گردن ہلا رہے ہیں، نہ ہاں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی کچھ تو کرو، ڈر رہے ہیں کہ شاید غلط جواب نہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے گا تو میں ڈانٹوں گا نہیں۔ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ہاں یہ نکتے لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہمارا دین ہی نہیں ہو سکتا، قرآن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدعت کیا ہوئی؟ فرض۔ سمجھ لیجئے اس نکتے کو۔ پھر دوسری بدعت اسی قرآن میں، اچھا بعض کہتے ہیں کہ جو دیکھو صحابہ کرام کے دور میں ہو تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، تو حضرت علی کے زمانے کے بعد لگے ہیں نکتے اس میں، تو صحابہ کے دور میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح قرآن میں زیر زبر پیش لگے ہوتے ہیں۔ تو جب تک انسان عربی زبان کی مہارت حاصل نہ کر لے
اس میں صرف اور نحو دو علوم ہیں جن کے اندر پکی مہارت حاصل کی جاتی ہے، تب تک انسان بغیر زیر زبر پیش کے، بغیر اعراب کے عربی کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھ سکتا، عربی کا ایک جملہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ اعراب جس کو کہتے ہیں زیر زبر پیش، یہ لگائے کس نے لگایا؟ یہ صحابہ کے دور میں نہیں لگے ہیں، یہ جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم آدمی ہے، جس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنی اپنی قوموں سے بڑے بڑے ظالم جو ہے وہ لے کر آؤ، تو ہم اگر ہمارے حجاج بن یوسف کو لے جائیں تو ساری دنیا کے قوموں پہ غالب آ جائیں گے کہ سب سے بڑا ظالم تو یہی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ اس ظالم نے لگوایا، حسن بصری نے، وہ معاذ اللہ حجاج بن یوسف نے، تو اس کے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کو کہتے ہیں بدعت واجبہ۔ لوگوں نے تو ایسے ہی سمجھ لیا نا بس بدعت بری ہے۔ ہاں بدعت بری ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حرام بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتی ہے، مکروہ بھی ہوتی ہے، لیکن میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر اسی طرح بدعت جو ہے پسندیدہ بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں بدعت مستحبہ، اور وہ ہم سب کر رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں۔ یہ ممبر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ محراب نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ بعد کے زمانے میں، یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں محراب وحراب۔ پہلے محراب سے مراد سینٹر جو ہوتا ہے مسجد کا، اس کو بولتے ہیں محراب۔ یہ سب بدعت ہے، لیکن کتنے شوق سے ہم کر رہے ہیں بدعتیں ہیں، کتنا سجایا ہوا، اور اگر نہ سجائیں تو لوگ بولیں گے یار تم لوگ مسجد کا خیال نہیں کرتے ہو، تم مسجد کا تمہیں احساس نہیں ہے، عزت نہیں کرتے ہو مسجد کی، تو اتنی اچھی لگی یہ بدعت۔ اسی طرح ہر رمضان کے اندر تراویح کی جماعت ہوتی ہے، ایک جماعت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی تھی جماعت، لیکن 4-5 یہاں پہ کھڑو کے اپنا قرآن سنا رہے ہوتے تھے، 4-5 یہاں پہ کھڑو کے وہ اپنا سن رہے ہوتے ہیں، 4-5 وہاں پہ کھڑو کے اپنا سن رہے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اچھا نہیں لگ رہا، ایسا کرو ایک ہی جماعت کر لو سارے مل کے، جب قرآن ہی سننا ہے اور سب تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایک امام مقرر کر لو، سب مل کے کر لو۔ تو ایک اکٹھی جماعت ہونے لگی۔ تو آپ نے جب دیکھا جماعت کتنی اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، صفیں بنی ہوئی ہے، حافظ قرآن سنا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی پیاری بدعت ہے یہ۔ بدعت پیاری بھی ہوتی ہے، کیا؟ ہاں بدعت پیاری بھی ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غض بالنواجذ سنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ داڑھوں سے پکڑ کے رکھو میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو۔ تو یہ بدعت مستحبہ کہلاتی ہے، اور یہ ساری باتیں حدیث میں بھی آئی ہیں اور علماء نے بیان بھی کی ہیں۔ اور ایک ہوتی بدعت مباحہ۔ مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کو کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہم لوگ کر رہے ہیں، تو جس کا حکم نہیں آیا لیکن منع بھی نہیں ہے تو وہ مباح ہوتی ہے۔ جس طرح چائے، ہمارے یہاں پہ ایک عام کلچر بنا ہوا چائے پینے کا، تو حدیث میں تو کہیں چائے کا ذکر نہیں آیا۔ اس زمانے میں تو چائے ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، عرب میں تو خاص طور پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ کافی بھی نہیں تھی، کافی بھی بعد میں آ کر ایجاد ہوئی ہے عربوں کے اندر، صوفیوں نے اس کو نکالا کافی کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری بدعت ہیں، مگر مباح بدعت ہے۔ اب مباح بدعت کو اچھی نیت سے کیا جائے، کوئی دین کے فائدے کے لیے کیا جائے تو وہ باعث ثواب ہو جاتی ہے، اور فضول نیت سے کیا جائے تو وہ پھر باعث گناہ بھی ہو جاتی ہے۔
مکروہ بھی ہو جاتی ہے، ناجائز بھی ہو جاتی ہے۔ چلو اسی چائے کی مثال لے لیجیے، ابھی رات کو شبینے پڑھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، اور پتہ کہ نیند آتی ہے اور چائے نہ پیے تو نیند نہیں آئے گی، تو اب چائے جس اچھی نیت کے ساتھ پی رہے ہیں تو یہ پینا بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہو گیا، کیونکہ چائے صرف آپ اپنے من کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں پی رہے، بلکہ اس لیے پی رہے ہیں تاکہ جاگتے رہیں گے، اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور اگر اسی چائے کو اس لیے کیا کہ یار نیند آ جائے گی، ساری رات بیٹھ کے تاش کھیلنا ہے، شطرنج کھیلنی ہے، تو اب یہی چائے پینا اس کے لیے گناہ ہو جائے گا، کہ گناہ کے لیے جاگ رہا ہے نا۔ تاش کھیلنا کتنا باعث ثواب ہے، شطرنج کھیلنا کتنا باعث ثواب ہے، کہیں ثواب نہیں اس کا، بلکہ گناہ ہے ان کا۔ تو اب گناہ کے لیے کیا، بری نیت سے کیا، تو اب یہ چیز گناہ کا باعث ہو۔ اب یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ایک اور اہم مسئلہ جو ہمارے زمانے میں ایک بدعت فیس بک نے رائج کی ہے، جس کو کہتے ہیں برتھ ڈے۔ تو برتھ ڈے ہمارے یہاں پر منایا جاتا ہے، اور فیس بک نے اس کو بہت پھیلایا ہے، اور بھی بہت سارے عناصر اس کے پیچھے، لیکن تفصیلی گفتگو کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک تہوار تھا جو کہ فرعونوں نے شروع کیا تھا۔ فرعون جب خدائی کا روپ لیتے تھے تو اس وقت ان کی یہ برتھ ڈے منائی جاتی تھی، خدائی کی برتھ ڈے۔ پیدا تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا تھا وہ، لیکن جب فرعون بنتا تھا، بادشاہ بنتا تھا، کیونکہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جب وہ اس کا ٹائٹل فرعون تھا، تو وہ فرعون بنتا تھا، پھر خدا بھی بنتا تھا وہ، اس وقت اس کی برتھ ڈے ہوتی تھی، تو 2-3 دن کا جشن چلا کرتا تھا۔ تو وہ تھا جشن ولادت فرعون۔ یوں منایا کرتے 2-3 دن تک۔ پھر یہ یونانیوں کے اندر آیا، تو یونانیوں نے اپنی دیوی دیوتاؤں کے برتھ ڈے منانا شروع کیے، اور یہ جو کیک کی گول شکل ہوتی ہے نا، یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ چاند کی دیوی سے، چاند کی دیوی کے لیے اس کو گول راؤنڈ کیا جاتا ہے، اور پہلے یہ سفید ہوا کرتا تھا، اب تو خیر نئے رنگ آ گئے اس کے اندر۔ پھر اس کے اوپر جو موم بتیاں جلائی جاتی تھی، تو موم بتیاں اسی چاند کی روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر اس موم بتیوں سے جو دھواں نکلتا تھا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے یونانی کہ یہ دھواں جو ہے ہماری دعاؤں کو لے کے جا رہا، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا جو خدا ہے ہماری دعا قبول کر لے گا۔ یہ مشرکانہ رسم تھی، یہ برتھ ڈے۔ پھر یہ رومیوں کے پاس آئی، تو رومیوں نے اس کو قبول کیا، اور ان کے امیر اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے برتھ ڈے منایا کرتے تھے۔ پھر کرسچنٹی جو ہے شروع میں اس کی مخالفت کرتی رہی، عیسائیت اس کو کہتی رہی ایک مشرکانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے۔ پھر نہ جانے کیسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منانا شروع کر دی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منانا شروع کر دی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اندر بھی وہ رائج ہو گئی، اور ہمارے یہاں پر وہ جو آئی ہے وہ وہیں سے آئی ہے، کیونکہ اس کا نام بھی جو برتھ ڈے ہے، انگریزی نام ہے اس کا۔ اگر کوئی اسلامی ہوتا تو کوئی اس کا نام کچھ اور ہوتا، مشہور بھی یہی ہے۔ تو اب ہماری عوام اس کی دیکھا دیکھی نقل کرنے لگی، تو اب اس میں وہ مذہبی عنصر تو نہیں پایا جا رہا، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ اسی میں سے ہے۔ تو اس لیے برتھ ڈے منانا ان لوگوں سے مشابہت کرنا۔ اور پھر علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، یعنی اگر برے لوگوں کی نقل کر رہا ہے تو پھر گناہ میں ان کے جیسا ہے، اور اچھے لوگوں کی نقل کر رہا ہے تو پھر ثواب میں ان جیسا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ عوام یہ لوگ کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض مذہبی حلقوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے، اور وہ تو کرتے ہی ثواب کی نیت سے ہیں، اور مسجد پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ بہت بری بدعت ہمارے یہاں پہ بعض لوگوں نے رائج کر دی، اس کے جس نے رائج کی اس کے گردن پہ اس کا گناہ رہے گا، جب تک کہ سارے لوگ توبہ نہ کر لے اس کی وجہ سے جو شریک ہوئے تھے اس بدعت میں، تب تک اس کے گلے میں یہ گناہ سوار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح الوداع ماہ رمضان، جب امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے پوچھا کہ حضرت اس کی اصل کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ ائمہ امت سے ثابت ہے، کسی بزرگ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا موجد کون ہے، کس نے ایجاد کیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پہ اس کو بڑی عبادت سمجھا جانے لگا، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعے کے خطبے میں یا عید کے خطبے میں، عربی خطبے میں اگر خطیب اتنا کہہ دے الوداع یا شہر رمضان، الفراق یا شہر رمضان، تو یہ جائز ہے۔ مگر یہاں پہ تو پوری غزل بازی شروع ہو گئی ہے، پوری غزلیں لکھی جا رہی ہے، اور ایسی باتیں کی جاتی ہے جو جھوٹ میں مبنی ہوتی ہے کہ اے رمضان تیری جدائی میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، اے رمضان تیرے لیے تیری جدائی میں میرا جگر پھٹا جا رہا ہے، آئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں میرے۔ کتنی مبالغہ رائے کی جا رہی ہے، اور وہ بھی خدا کے گھر میں۔ کیا اللہ کے گھر میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اور وہ بھی اللہ سے؟ بولیے، مشکل سوال ہے، بہت کمزور ہیں یہاں کے بچے، کسی سوال کا جواب بھی نہیں آتا، نہ ہاں نہ۔ ارے بھائی کوئی مشکل بات ہو تو بتا دیں، اللہ کے سامنے جھوٹ بولنا حلال ہے؟ حرام ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب یہ باتیں کی جاتی ہے تو معاذ اللہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور پھر آنسوؤں سے روتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، آواز نکال نکال کے روتے ہیں، حالانکہ یہ نوحہ کرنا ہے، اور نوحہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی روئے تھے اپنے بیٹے کی وفات پر، مگر صرف آنسو آ رہے تھے، کوئی بھائیں بھائیں ہائیں ہائیں چلا کے ہاں ہو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، آنسو نکل رہے تھے بس۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ رو رہے؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ نے بندے کے دل میں محبت رکھی ہے، مومن کے دل میں، یہ اس کے آنسو ہے۔ تو اس طرح رونے کی اجازت ہے، کسی کو رمضان کی محبت میں اگر غم ہو رہا ہے تو اتنا کر لے وہ، لیکن یہ جو باقاعدہ پوری ڈرائیور بازی اور معاذ اللہ کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں سے محفوظ فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک لایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر سکیں، اور یہ بدعتیں جتنی ہوتی ہیں وہ سب کے سب خواہشات کے تحت ہوتی ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے تحت ہوتی ہیں، اس کے پیچھے خصوصی مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو سب پر ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ہوتے مقاصد ضرور ہیں، اور اس میں کھولیں گے، غور کریں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کس کا کیا مقصد ہے، کس کا کیا مقصد ہے۔ اگر اتنے اہم اور ضروری تعلیم ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کیا غافل تھے؟ کیوں نہیں آپ نے تعلیم دی اس کی؟ یہ کر لیتے تمہیں مسلمانوں، صحابہ کرام کو بھی خیال نہیں آیا، تابعین کو بھی خیال نہیں آیا، ائمہ مجتہدین کو بھی خیال نہیں آیا، اولیاء امت کو بھی خیال نہیں آیا، علماء امت کو بھی خیال نہیں آیا، ابھی یہ 14ویں صدی کے اندر یہ کام ہونے لگ گئے۔ تو بدعتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، رمضان روزے کا درس یہی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ روزہ ہمیں کھانا پینا چھڑا دیتا ہے اور کتنے کام چھڑا دیتا ہے، تو دراصل پریکٹس یہ کرائی جا رہی ہے کہ بندہ کھانے کو تیرا دل چاہتا ہے، پینے کو تیرا دل چاہتا ہے، مگر تو اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ تو جائز کام تھا وہ اللہ کے لیے چھوڑنے کی 30 دن پریکٹس کرائی ہے، تو اب اس پریکٹس کا رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کم سے کم پورے 11 مہینے ہم لوگ اپنے آپ کو حرام کاموں سے تو روک لیں، اگرچہ کہ دل چاہ رہا ہو،
اگرچہ کہ من کر رہا ہو، اگرچہ کہ دوست بلا رہے ہو آؤ کر لو، اگرچہ کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہو، لیکن رمضان کی یہ پریکٹس، یہ مشق آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے 11 مہینے بھی گناہوں سے اور بدعتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ہر قسم کی بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم اسرائیلیوں کو برباد فرمائے، کیونکہ آج دنیا کے مختلف ممالک میں یوم القدس بھی منایا جاتا ہے، اور یوم القدس اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسرائیلیوں نے یروشلم پر جو قبضہ کیا تھا اس کے مشرقی حصے پر، تو اس کے احتجاج میں بعض لوگوں نے یہ یوم القدس شروع کیا تھا، تو اب وہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی القدس کی حمایت میں، ہم بھی فلسطینیوں کی حمایت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔